الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. پچھلے سبق میں ہم نے جنازے کے کچھ احکامات پڑھے تھے. میت کے مرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر مرنے کے فوراً بعد کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح غسل کے حوالے سے میت کو غسل کس طرح سے دیا جائے. آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں کفن کے مسائل. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ. وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ، میت کو کفن پہنانا واجب ہے. کتنا کفن پہنانا واجب ہے؟ بیما یسترہ، اتنا کفن پہنانا ضروری ہے جو کم از کم اس کو ڈھانپ دے، اس کے جسم کو ڈھانپ دے. کہ کم از کم یہ کفن پہنانا جو ہے یہ واجب ہے. تو کم از کم کفن پہنانا جو ہے نا، یعنی کم از کم جتنا کفن پہنانا واجب ہے اس کے وہ ہے جس کے ساتھ اس کا جسم جو ہے وہ ڈھک جائے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے جنگ احد کے اندر، تو انہوں نے صرف ایک ہی چادر چھوڑی تھی. ان کے ترکے میں صرف ایک چادر تھی، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کے سر کو ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو لہذا ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور ان کے پاؤں کے اوپر کچھ گھاس کے پتے وغیرہ ڈال کر کے ان کو دفنا دیا گیا. جبکہ یہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف پہلا داعی بنا کے بھیجا تھا ہجرت سے پہلے. جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعوت میں اتنی برکت دی کہ مدینہ منورہ کا کوئی ایک گھر باقی نہیں تھا جس کے اندر کوئی ایک مسلمان نہ ہو. یعنی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو بندے مسلمان ہو گئے تھے. اور بلکہ بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ بھی ان کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. تو اتنے بڑے صحابی تھے یہ، لیکن یہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کے صرف ایک چادر تھی، وہ بھی بہت چھوٹی تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے سوال کا جواب، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کے ترکے میں سے ہی جاگید الفاظ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ، اگرچہ وہ یعنی وہ مرنے والا شخص جو ہے وہ اس کفن کی چادر کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو. صرف اتنا اس نے ترکہ چھوڑا کہ اس کے پاس بس کفن کی چادر تھی یا کفن کی چادر خریدنے کے پیسے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم جتنا کفن پہنانا ضروری ہے میت کو وہ ہے جس کے ساتھ اس کے جسم کا پردہ ہو جائے، چاہے پورے جسم کا پردہ نہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. جس طرح ان کو کفن پہنایا گیا تو ان کے پاؤں ننگے تھے اور پاؤں کے اوپر پھر گھاس کے پتے ڈال کر ان کو دفنا دیا گیا. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یجب تکفینہ، اس کو کفن پہنانا واجب ہے. یہ وجوب کہاں سے آیا ہے؟ یعنی کیا یہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ واجب کا جو لفظ ہے یہ فرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ فرض عین ہے؟ میت کے ورثاء میں سے ہر بندے پہ یہ فرض عین ہے کہ وہ میت کو کفن پہنائے؟ نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے لواحقین میں سے، اس کے ورثاء میں سے کوئی ایک آدھ بندہ بھی اگر اس کے کفن کا بندوبست کر دے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا باقی سب کی طرف سے. اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس کے کفن کا بندوبست نہیں کرتا تو پھر یقیناً سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. واجب کفائی کہیں یا فرض کفائی کہیں یا فرض کفایہ کہیں،
وہ دونوں طرح سے ہے. یقیناً اگر کوئی بھی بندہ اس کو کفن پہنا نہیں رہا تو پھر سارے کے سارے گنہگار ہوں گے. ہاں جی. تو اس لیے یہ واجب کفائی ہے. اگر کوئی ایک آدھ بندہ اس کے گھر والوں میں سے یا اس کے محلے داروں میں سے، اس کی بستی میں سے، اس کے اقربا میں سے، اس کے جاننے والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اس کے، یہ بھی تب ہے جب اس نے خود اس کے اپنے ترکے کے اندر کچھ بھی نہ ہو. ورنہ اصل یہ ہے کہ کفن کا انتظام جو ہے، بندوبست جو ہے، وہ خود میت کے ترکے میں سے ہی کیا جائے. جو اس نے چھوڑا ہے اس کے ترکے میں سے ہی اس کے کفن کا بندوبست کیا جائے. لیکن اگر فرض کریں اس نے ترکہ بھی چھوڑا، اس کا بینک بیلنس بھی ہے، وہ امیر آدمی تھا، لیکن اس کے ترکے میں سے کفن کا انتظام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ورثاء اپنی خوشی سے کہتے ہیں جی ہم اس کے کفن کا بندوبست ہم خود کریں گے. کوئی ایک کہتا ہے کہ میں خود اس کا بندوبست کروں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، خوشی سے کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. یعنی یہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اسی کے ترکے میں سے ہی کیا جائے. یہ بہتر ہے کہ اسی کے ترکے میں سے ہو، لیکن اگر اس کے ترکے میں سے نہ کیا جائے اس کے کفن کا بندوبست، تو اس کے کفن کا بندوبست کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. اس کے ورثاء میں سے ہو، اس کے رشتہ داروں میں سے ہو، اس کے دوست احباب میں سے ہو، کوئی بھی مسلمان ہو اس کے کفن کا بندوبست کر سکتا ہے. المہم یہ ہے کہ کفن کا بندوبست کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس کے ترکے میں سے ہو یا کوئی اور اپنے طور پر اس کے کفن کا بندوبست کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ. تو میں سے کوئی شخص جب اپنے بھائی کو کفن پہنانا چاہے تو وہ اس کو اچھا کفن پہنائے. ٹھیک ہے، اچھا کفن پہنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا صاف ستھرا ہو، عمدہ قسم کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ مہنگا بھی نہ ہو. جیسے کہ انہوں نے آگے کہا ہے وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَةٍ. اس میں کوئی حد نہیں کہ کوئی بندہ حسب توفیق اتنا کفن جتنا اس کے بدن کو ڈھانپنے والا ہو، اس سے زیادہ اگر کفن پہنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، حسب توفیق. اور حسب توفیق کتنی چادریں یا کتنے کفن کے کپڑے کتنے ہونے چاہیے حسب توفیق. اگر کوئی بندہ زیادہ پہنانا بھی چاہتا ہے، یعنی ایک چادر جس کے ساتھ اس کے جسم کو ڈھانکنا ہے، اس کے جسم کا پردہ کرنا ہے، اگر اس سے زیادہ، یہ جو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ، ایک چادر سے زیادہ پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مع التمکن، حسب توفیق، یعنی ایک بندے کو توفیق ہے کہ وہ 2 چادریں پہنا سکتا ہے، ٹھیک ہے پہنا دے. ایک بندے کو توفیق ہے کہ وہ 3 چادریں پہنا سکتا ہے، ٹھیک ہے پہنا دے. اچھا ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں 4 چادریں پہناتا ہوں، 5 پہناتا ہوں، 6 پہناتا ہوں. تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے حوالے سے جو حدیث ہے نا، وہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادروں کے اندر کفن پہنایا گیا تھا اور وہ چادریں نئی تھیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیا کفن پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اچھا یہ کیونکہ یہ جو یمنی چادریں تھیں یہ عمدہ قسم کی چادریں شمار ہوتی تھیں، تو لہذا عمدہ قسم کا کپڑا ہو، اچھا کپڑا ہو، صاف ستھرا ہو، پہنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے؟ 3 ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادریں پہنائی گئی. اگر اس سے زیادہ چادریں پہنانا مشروع ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہوتا، تو سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کفن پہناتے 3 سے زیادہ، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا جاتا 3 سے زیادہ چادروں میں، 4 یا 5 چادروں کے اندر. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 5 چادروں کے حوالے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے میت کے کفن کے حوالے سے، تو وہ حدیث صحیح ہے. صحیح ترین احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفن کی چادریں زیادہ سے زیادہ 3 ہی ہونی چاہیے. اور اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض اہل علم فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد کے لیے تو 3 چادریں ہونی چاہیے اور عورت کے لیے 5 چادریں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے پردہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو لہذا اس کو مکمل طور پر ڈھانپنے کے لیے اور اس کو چادروں کے اندر بند کرنے کے لیے اگر 5 چادریں کر لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. 3 ہی چادریں جو ہیں وہ مرد کے لیے بھی ہونی چاہیے اور 3 ہی چادریں عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے. لیکن اس میں من غیر مغالہ، اس میں بہت زیادہ غلو نہ کیا جائے.
یعنی حد سے تجاوز نہ کیا جائے کہ بہت ہی زیادہ مہنگی چادر خرید کر وہ میت کو پہنائی جائے، بہت ہی زیادہ مہنگا کپڑا خرید کر میت کو کفن کے طور پر پہنایا جائے۔ اس میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا بہرحال درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنے ورثاء کو یہ کہا تھا کہ میری یہ جو چادر ہے نا، جو چادر ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ جو چادر ہے نا، اسی کو دھو کر یہ مجھے کفن کے طور پر پہنائی جائے اور اس کے ساتھ 2 چادریں اور ملا لی جائیں، یعنی 3 چادروں میں مجھے کفن پہنایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن پہنایا گیا تھا، تو مجھے بھی بس ان 3 چادروں کے اندر کفن پہنا دیا جائے۔ ان میں سے ایک آپ نے خاص کر دی کہ یہ جو چادر ہے نا، اور اس پر کچھ داغ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دھو کر اس کو ذرا صاف ستھرا کر کے اسی کو میرا کفن بنایا جائے اور اس کے ساتھ 2 چادریں مزید بنا لی جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی وہاں پر، کہنے لگی میرے ابا جان، یہ جو چادر ہے یہ تو پرانی سی چادر ہے، ہم اسی کے اندر آپ کو کفن پہنائیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو نیا کپڑا ہے نا، اس کا زیادہ حقدار زندہ ہے بنسبت مردہ کے، یعنی مردہ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو بہت ہی قیمتی چادر پہنائیں، اور تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں زندہ انسان جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا عمدہ صاف ستھرا قیمتی کپڑا پہن سکتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت مردے کی، کیونکہ وہ کپڑا ظاہر ہے کہ مٹی میں مل جانا ہے، تو اس پر زیادہ پیسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ، اور یہ حکماً مرفوع ہے، فرمایا لا تغالوا فی الکفن فإنہ یذهب سریعا، کہ تم کفن میں غلو نہ کیا کرو، یعنی حد سے زیادہ مہنگا کپڑا خرید کر کفن نہ پہنایا کرو، اس لیے کہ یہ کپڑا بہت جلدی بسیدہ ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس لیے اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کفن کی چادریں جو ہیں، یہاں امام شوکانی رحمہ اللہ نے کچھ ذکر نہیں کیا کہ کفن کی چادریں کس رنگ کی ہونی چاہیے، لیکن ایک حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، تم خود زندگی کے اندر بھی سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑے جو ہیں وہ بہترین کپڑوں میں سے ہیں، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور انہی سفید کپڑوں کے اندر ہی، سفید چادروں کے اندر ہی اپنے مرنے والوں کو کفن پہنایا کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا اس پر عمل کرتے ہوئے سفید چادریں جو ہیں وہ کفن کے طور پر پہنانی چاہیے مرنے والے انسان کو۔ چلیے آگے کہتے ہیں وَيُكَفَّنُ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا، اور شہید کو کفن پہنایا جائے گا اس کے ان کپڑوں کے اندر جن کے اندر اس کو شہید کیا گیا، جن کپڑوں کے اندر، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے بوقت شہادت، اور جن کپڑوں کے اندر وہ شہید ہوا، انہی کپڑوں کے اندر ہی اس کو کفن پہنا کر اس کو دفنا دیا جائے۔ اس کے لیے الگ سے کفن کا انتظام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ ان کو ان کے خونوں کے ساتھ اور ان کے انہی کپڑوں کے ساتھ دفنا دو، یہ حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا شہید کو، جو شہید مارکہ ہو، یعنی پہلے بھی بات کی تھی، ہاں جی، جو جہاد میں کافروں سے لڑتے ہوئے مارا جائے، تو اس کے بارے میں ہی ہے، ورنہ جو باقی جو شہداء ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء قرار دیا ہے، تو ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ یہ شہید مارکہ کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مارا جائے جہاد کرتے ہوئے، تو پھر اس کو انہی کپڑوں کے اندر ہی کفن پہنایا جائے جن کے اندر وہ شہید ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زملوہم فی ثیابہم، کہ ان شہداء احد کو ان کے انہی کپڑوں کے اندر ہی لپیٹ کر ان کو دفنا دو جن کے اندر وہ شہید ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں وَنُدِبَ تَطْيِيبُ بَدَنِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ، اور مستحب ہے، ندب کا جو لفظ ہے نا یہ مندوب سے ہے، مندوب کا معنی ہے مسنون، مستحب، یعنی یہ الفاظ جو ہے نا یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اگر آپ مستحب کہیں، مسنون کہیں، مندوب کہیں،
یہ تینوں الفاظ ہم معنی الفاظ ہیں. اور جس کا معنی کیا ہے؟ مندوب، مسنون یا مستحب. جس کی تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ میں اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے پر آپ کو ثواب دیا جائے اور جس کے چھوڑنے پر آپ کو کوئی گناہ نہ ہو، یہ مندوب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا مسنون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح جو ہے وہ آپ سب طالب علموں کو معلوم ہونی چاہیے. مندوب کس کو کہتے ہیں؟ بالکل اسی کام کو جس کو ہم مستحب بھی کہتے ہیں. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جس کو ہم مسنون بھی کہتے ہیں. یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں. اور اس کا تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ مندوب وہ ہوتا ہے یا مسنون یا مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے پر آپ کو ثواب دیا جائے اور جس کے چھوڑنے پر آپ کو کوئی گناہ نہ ہو. اچھا جی، کہتے ہیں مندوب ہے یعنی مستحب ہے اور مسنون ہے کیا؟ تطیب بدن المیت، میت کے جسم کو خوشبو لگانا. یعنی جب آپ نے اس کو کفن پہنا دیا تو کفن پہنانے کے بعد اس کے جسم کو خوشبو لگانا بھی مسنون ہے. اور اسی طرح وکفنی، اس کے کفن کو خوشبو لگانا بھی مسنون ہے. جس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کافور جو ہے، کافور کی خوشبو جو ہے وہ میت کو غسل دیتے ہوئے آخری مرتبہ جب اس کو غسل دینا ہو تو اس کے اندر کافور کو شامل کیا جائے. تو اسی طرح اگر کافور میسر نہ ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی بھی خوشبو استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے جسم کو بھی لگانی چاہیے اور اس کے کفن کو بھی خوشبو لگانی چاہیے. لیکن اس سے ایک بندہ مستثنا ہے. وہ کون ہے؟ احرام والا. احرام والا شخص جو وہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی اونٹنی سے گر کر فوت ہو گیا تھا حالت احرام کے اندر عرفات کے میدان میں، اس کے بارے میں جو آپ نے ہدایات دی تھیں ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ لا تحنطوہ، کہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ حالت احرام کے اندر خوشبو لگانا ممنوع ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا جب تک کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اٹھے گا اس طرح کے تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوگا. تو اس لیے خوشبو لگانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی ہاں جی، یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ احرام میں جو شخص فوت ہو تو اس کی وہی چادریں جن کے اندر وہ فوت ہوا، وہی چادریں اس کے لیے کفن ہوں گی. اور اس کے سر کو بھی نہیں ڈھانپا جائے گا اور اس کے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپا جائے گا. دو ایسے لوگ ہیں، شہید مارکا اور ایک احرام کی حالت والا شخص جو کہ الگ سے کفن ہونے. ہاں جی ہاں جی بالکل. لیکن شہید کے لیے تو غسل بھی نہیں ہے نا شہید. ہاں جی احرام والے کو تو غسل دیا جا سکتا ہے. جی ہاں، وہ کفن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جی کفن. ہاں. اچھا، یہ میت کی تکفین کے کچھ مسائل جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں. آگے چلتے ہیں. صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے مسائل. کہتے ہیں وتجب الصلاۃ علی المیت، وتجب الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے. اور یہ بھی واجب فرض کے معنی میں ہے، لیکن یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص پہ فرض ہو کہ وہ ایک مسلمان جب فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، یا اس کے جو ورثاء ہیں وہ سارے کے سارے، اس کے جو اقرباء ہیں وہ سارے کے سارے، اس کے جاننے والے سارے کے سارے، اس کے محلے دار، اس کے شہر والے سارے کے سارے، بستی والے سارے کے سارے اس کی نماز جنازہ پڑھیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو اتنے لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں جن کے ساتھ جماعت ہو جائے تو یہ کافی ہے. لیکن اس میں ترغیب اس چیز میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میت کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. زیادہ سے زیادہ لوگ، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ میت کو فائدہ ہوگا. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی نماز جنازہ میں اگر 40 افراد ایسے شریک ہوں جو اللہ رب العزت کی توحید کو مانتے ہوں، موحدین ہوں، اور پھر وہ نماز جنازہ کے اندر اس میت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. ایک حدیث کے اندر 40 افراد کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر 100 کا ذکر ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے میت کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے، اتنا ہی زیادہ میت کو فائدہ ہوگا. تو لیکن جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو اگر کچھ لوگ یہ فرض پورا کر دیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک بھی اس فرض کو پورا نہ کرے تو پھر سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، سارے کے سارے گناہگار ہوں گے.
لیکن آج کل یہ کرونا کے حالات کے اندر یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ نماز جنازہ کا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں بھی جب یہ کرونا کی وبا بہت زیادہ پھیلی تھی اور لوگوں کی میتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھیں، خصوصاً یہ جو ہندو جو مر رہے تھے تو ان کا جو شمشان گھاٹ کہتے ہیں، جہاں پر میت کو جلایا جاتا ہے، تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، یعنی باری نہیں آ رہی تھی ان لوگوں کی جن کو جو مرے تھے اور ان کی لاشوں کو جلانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو اس طرح کے حالات میں مجھے ہندوستان سے بہت سارے لوگوں نے فون کر کے پوچھا کہ جی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو اب پولیس کی طرف سے وہ میت ہمیں نہیں دی جاتی، اور اس کو میت کو جو کرونا کے اندر فوت ہوتا ہے اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے نہ تو اس کو غسل دینے دیا جاتا ہے، نہ اس کو کفن پہنانا دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو پلاسٹک کے اندر اس کو لپیٹ کر کے بہت ہی اچھی طرح پیکنگ کر کے کہ جو کھول نہ سکے، بالکل سیل پیک کر کے جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کو اسی طرح سے دفنانا ہے، اور پھر اس کے قریب نہیں آنے دیا جاتا کسی کو، چاہے کہ نماز جنازہ کی اجازت ہو. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال تھی، بڑی دردناک اور المناک صورتحال تھی جو ابھی بھی چل رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر رحم فرمائے. لیکن یہ ہے کہ میت کی نماز جنازہ جو ہے یہ بہرحال فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ بھی 2-4 افراد کو بھی اجازت دے دی جائے کہ چلو آپ دور کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں. پاکستان میں تو ایسے ہی ہو رہا تھا. ہم لوگ جب پچھلے سال پاکستان میں تھے 6 مہینے وہاں پر رہے، تو وہاں پر تو کرونا کی وجہ سے جو بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لواحقین میں سے، رشتہ داروں میں سے کہا جاتا تھا کہ آپ 2-3-4 بندے آ جائیں، دور کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں. وہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا تھا. تو ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت ہے. ورنہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا چاہیے. اس کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میت کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کے لیے 1 قرات ہے، اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک ہو نماز جنازہ کے بعد تو اس کے لیے 2 قرات ہیں. اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ 1 قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. چلیں، یہ جو وجوب ہے نا، وجوب تجب الصلاۃ علی المیت، میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، یا اس کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی جنازے لائے گئے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی نماز جنازہ آپ نے خود نہیں پڑھی. مثلا ایک بندہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، ایک بندے نے خیانت کی تھی جنگ خیبر کے اندر. آپ کو بتایا گیا کہ اس نے وہ چھوٹی سی خیانت کی ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صلوا علی صاحبکم، تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نہیں پڑھتا تم بھی نہ پڑھو، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھنے لگا اس کی نماز جنازہ، لیکن تم صلو، یہ امر ہے، اور یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. صلو علی صاحبکم، اپنے اس ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو. اسی طرح خودکشی کرنے والے کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اما انا فلا اصلی علیہ، رہا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ اس طرح کی جو احادیث ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہیں کہ میت کی نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے، یعنی لازم ہے. اچھا جی، لیکن یہ فرض کفایہ ہے. آگے کہتے ہیں وَيَقُومُ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ. امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کہتے ہیں امام کھڑا ہوگا حذاء رأس الرجل، رجل کے یعنی آدمی کے، مرد کے سر کے سامنے. حذاء کا معنی ہے برابر، سامنے، مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا. ووسط المرأة، اور عورت کے درمیان کھڑا ہوگا. یعنی یہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب امام نے نماز جنازہ پڑھانی ہے تو اس کے سامنے میت ہے. اب وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ میت کو نوائی میں رکھا جانا ہے، تو کہاں کھڑا ہوگا؟ سر کی طرف کھڑا ہو، درمیان میں کھڑا ہو، پیروں کی طرف کھڑا ہو، کہاں کھڑا ہو؟ دیکھیں نا، شریعت نے ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے. تو اگر آپ کے سامنے مرد ہے تو پھر آپ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جدھر اس کا سر ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کے سامنے عورت ہے تو پھر آپ بالکل درمیان میں کھڑے ہوں گے، عورت کے بالکل درمیان میں کھڑے ہوں گے. اچھا، اگر آپ کے سامنے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پھر یعنی کئی جنازے ہیں ایک ہی وقت میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں پر صلیب خات میں
اور باقی قبرستانوں میں جب جاتے ہیں تو ایک ہی وقت کے اندر کئی جنازے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو اس ترتیب کے ساتھ رکھا جائے کہ مرد جو ہیں امام جو ہے وہ مردوں کے سر کے سامنے ہو، اور ان کے بعد مردوں کے بعد آگے عورتوں کو رکھا جائے، اور ان کو اس ترتیب سے رکھا جائے کہ امام ان کے درمیان کھڑا ہو، تو اس طرح سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ نے کئی جنازے پڑھائے اپنی زندگی کے اندر، تو آپ اسی طرح کرتے تھے کہ آپ مرد کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہوتے۔ اچھا جی، کھڑے ہونے کا مسئلہ آ گیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی بات سن لیں کہ امام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ کس طرح کھڑا ہو، کیا مقتدیوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا کوئی ضابطہ ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ کتنی صفیں بنائیں؟ کیا صفوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے، یہ لوگوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے اندر مقتدیوں کو طاق عدد میں صفیں بنانی چاہیے، طاق عدد میں صفیں بنانی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ طاق عدد میں صفیں بنانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک صف ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ ایک تو ویسے بھی طاق ہے، اور اگر 2 صفیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں۔ اب 2 صفوں والے لوگوں کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 صفوں کے اندر وہ اپنا 3 صفیں بنا لیں۔ جب صفیں 2 ہی بن رہی ہیں یا دوسری صف بھی پوری نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو وہاں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ 3 صفوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائیں، 3 صفیں بنا لیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں 3 صفیں پوری ہو گئیں، اس کے بعد چوتھی صف کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو یہ کہنا کہ بھی آپ 4 نہیں 5 صفیں بنائیں، یعنی طاق عدد پورا کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ طاق عدد میں صفیں بنانا جو ہے یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ اگر اتفاقاً طاق صفیں ہو جاتی ہیں تعداد کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خصوصی طور پر مقتدیوں کو اس بات کا حکم دینا امام کی طرف سے، وہاں پر جو نماز جنازہ پڑھانے والا اس کی طرف سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یکبر 4 او 5، امام کتنی تکبیریں کہے گا؟ 4 تکبیریں کہے گا یا 5 تکبیریں کہے گا؟ امام 4 تکبیریں کہے گا یا 5 تکبیریں کہے گا؟ تکبیرات کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں۔ زیادہ تر جو روایات ہیں نا، بلکہ جن کو متواتر کی حد تک ذکر کیا گیا ہے کہ متواتر کی حد تک روایات جو ہیں ان کے اندر 4 تکبیروں کا ہی ذکر ہے۔ البتہ کچھ روایات کے اندر 5 تکبیروں کا ذکر بھی ہے، اور کچھ روایات کے اندر 5 سے زیادہ تکبیروں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو 5 سے زیادہ والی تکبیریں جو روایات ہیں ان کو محدثین نے شاذ قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا۔ تو لہٰذا خلاصہ اس مسئلے میں کیا ہے کہ زیادہ تر روٹین 4 تکبیرات کی ہونی چاہیے، عموماً معمول 4 تکبیرات کا ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی امام 4 کی بجائے 5 تکبیرات پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 5 تکبیرات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اچھا، اگر 4 تکبیروں کے لیے تو دعائیں معروف ہیں کہ آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ابھی آگے آ رہا ہے مسئلہ، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے میت کے لیے دعا کرنی ہے، چوتھی کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اگر 5 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، دوسری طرف سلام کرنا نہیں، اسلام کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے اس میں۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تکبیرات چاہے 5 یا 5 سے زیادہ بھی اگر ہوں، جتنی بھی تکبیرات ہوں گی، ہر تکبیر کے بعد وہ ہوگا، دعا ہوگی، یعنی تیسری تکبیر کے بعد بھی دعا، چوتھی کے بعد بھی دعا، بعد رات کو نیند آ رہی ہے، چوتھی کے بعد بھی دعا ہوگی، اور 5ویں اگر 5ویں تکبیر کہیں تو اس کے بعد سلام۔ لیکن اگر کسی نے 5 سے بھی زیادہ تکبیرات کہنی ہیں تب بھی باقی تکبیرات کے بعد دعا پڑھتے رہیں، میت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور آخری تکبیر کے بعد سلام کہہ دیں۔ وہ شاذ ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ان روایات پہ عمل کرنا ہے تو کرنا کیا ہے اس میں ہر تکبیر کے بعد دعا ہی کرنی ہے میت کے لیے۔ اچھا جی، امام یہ کہتے ہیں کہ وَيَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وہ شخص یعنی جو امام ہو اور چاہے وہ مقتدی ہو،
اس نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور مزید کوئی سورت پڑھنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں پہلی تکبیر کے بعد انہوں نے کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو اس کے بعد اور جہرن پڑھی، سورۃ الفاتحہ جہرن پڑھی۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد انہوں نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے سورۃ الفاتحہ کو اونچی آواز سے اس لیے پڑھا تاکہ تم سب جان لو کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لہذا سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سب سے پہلی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ رکن، وہ رکن ہے۔ جس چیز کو ابن عباس سنت قرار دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو جہرن پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا سنت قرار نہیں دے رہے وہ، بلکہ سورۃ الفاتحہ کو جہرن پڑھنا سنت قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک سورۃ الفاتحہ کی قرات کا تعلق ہے تو وہ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ، اس میں ساری نمازیں آتی ہیں، فرض نماز بھی، نفل نماز بھی، سنت بھی، وطر بھی، نماز جنازہ بھی اس میں آتی ہے، نماز استسقاء بھی آتی ہے، نماز کسوف بھی آتی ہے، نماز عیدین بھی ہے، نماز جمعہ بھی، ساری نماز، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے اس شخص کی جو کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ لہذا نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب یہاں پر ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں جو فقہی مسالک کے پیروکار ہیں، ان میں سے کئی لوگ جو ہیں خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد یہ دعائے استفتاح پڑھنی چاہیے بس، جبکہ یہ جو نماز جنازہ کے اندر یہ جو دعا ہے اس کے پڑھنے کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں، حتیٰ کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، یعنی صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ آپ پہلی تکبیر کے بعد یہ دعا استفتاح پڑھیں جو عام نمازوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ اچھا، وہ ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، پھر دلیل وہ کون سی ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی قیاس ہے، نماز جنازہ کو قیاس کیا جائے گا باقی نمازوں پر، کیونکہ باقی نمازوں کے اندر پہلی تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد دعا ہے یہی سبحانک اللہم وبحمدک، لہذا نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر کے بعد یہی ثنا پڑھنی ہے، تو جبکہ اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، جس چیز کا ذکر ہے صحیح ترین احادیث کے اندر اور وہ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام بھی نہیں لیتے ہو، اس کو پڑھنے کے قائل نہیں ہو، نہیں وہ نہیں پڑھتے۔ سورۃ فاتحہ کو قیاس نہیں کرتے ہاں، وہ اس میں باقی نمازوں میں مقتدی تو ویسے بھی نہیں پڑھتے، خاموش رہتے ہیں۔ تو اچھا، پھر ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ نماز جنازہ جس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن بعد میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، بعد میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ کے بعد، اور وہ 3 دن ان کی فاتحہ خوانی چلتی رہتی ہے۔ تو بھائی اس فاتحہ خوانی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ آپ نے فاتحہ پڑھنی نماز جنازہ کے اندر پڑھیں آپ، تاکہ آپ کی نماز جنازہ تو درست ہو کم از کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کی نماز جنازہ جو وہ مشکل سے آدھے منٹ کے اندر، پونے منٹ کے اندر وہ نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے، پھٹافٹ کھٹا کھٹ ان کی نمازیں، حتیٰ کہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی صرف ایک دعا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، وہ ایک دعا پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد، تو بس سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے بہرحال نماز جنازہ کے معاملے کے اندر، خصوصاً نماز جنازہ کا جو معاملہ ہے، دیکھیں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے لیے اخلاص دل کے ساتھ دعا کرو جب تم نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ ہے ہی دعا کے لیے، اور دعا کی ابتدا جو ہے سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، اور مزید کوئی سورت، اور دوسری تکبیر کے بعد وہ ہے اپنا درود شریف ہے، اور یہ دعا کے آداب ہیں کہ پہلے آپ دعا، جب بھی دعا کریں آپ پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، سورۃ الفاتحہ میں حمد و ثنا ہے اللہ رب العزت، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، بالکل اسی طریقے کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق نماز جنازہ کی دعائیں بتلائی گئی۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں،
اور پھر آپ درود شریف پڑھیں، دوسری کے بعد تیسری کے بعد آپ دعا مانگیں میت کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، صدق جل کے ساتھ، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے رفعت درجات کے لیے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن سنن نسائی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی اور ایک اور سورت بھی پڑھی، لہذا صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی درست ہے نماز جنازہ کے اندر، اور اگر اس کے ساتھ مزید ایک سورت ملا لی جائے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، امام شوکانی کہتے ہیں وَيَدْعُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، اور وہ شخص یعنی جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ تکبیرات کے درمیان دعا مانگے گا، کن دعاؤں کے ساتھ؟ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، ان دعاؤں کے ساتھ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ المأثورہ سے مراد جو ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں۔ یعنی اس میں بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک دعا بھی بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے، یہ جو عام دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس میں میت کے لیے صرف ایک لفظ ہے، یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا، بس یہ ایک لفظ ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعائیں کی میت کے لیے، بڑی عظیم دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالثلج واغسلہ من خطایاہ بالثلج والماء والبرد، ٹھیک ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں آپ کرتے تھے نماز جنازہ کے اندر کہ بعض دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں مانگی کہ میرا دل کرتا تھا کہ کاش اس میت کی جگہ پہ میں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعائیں مانگتے، اس لیے دعائیں جو ہیں وہ، اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی او جی دعائیں یاد نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بھئی دعائیں یاد نہ ہونا جو ہے یہ کوئی عذر تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کی اپنی غفلت ہے نا، اپنی اس غفلت کا علاج کریں آپ۔ حتیٰ کہ یہ جو فرض نمازوں کے اندر بھی کئی دعائیں جو مثلا رکوع کے اندر صرف سبحان ربی العظیم یاد ہوتی ہے لوگوں کو، سبحان ربی الاعلیٰ یاد ہوتی ہے سجدے کے اندر، بھئی باقی دعائیں پڑھا کریں، وہ جی یاد ہی نہیں ہوتی، بھئی یاد کریں آپ، کیوں نہیں کرتے آپ؟ فرض نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں بہت ساری ثابت ہیں، رکوع کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی، اور سجدے کے اندر تو انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو دعائیں وہ مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کے اندر پوری کی پوری خیر و برکت موجود ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں کہ وہ تو یاد نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی اجازت دے دیں کہ ہم اپنی زبان کے اندر دعا کر لیا کریں، اور بھئی آپ اپنی زبان کے اندر جو دعا کریں گے وہ دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا سے بہتر تو نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات کہنے کی توفیق دی تھی، آپ جامع کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے، یا تو وہ دعائیں یاد کریں، وہ نہیں کرنی۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا اپنی زبان کے اندر دعا کر سکتے ہیں اپنی غفلت کو جائز جواز دینے کے لیے؟ اچھا جی، وَيَدْعُو بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يُصَلِّي عَلَى الْغَالِ، لا وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْغَالِ، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس بندے کی جو کہ خیانت کرنے والا ہے۔ الغال، غال کا جو لفظ ہے نا یہ غل سے ہے، اور غل کا لفظ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، تو جو کچھ اس نے خیانت کی ہوگی نا قیامت کے دن وہ لائے گا، یعنی وہ خیانت کیا ہوا مال جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا قیامت کے دن، اور بلکہ قیامت کے دن ہر اس قسم کا جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا جائے گا کہ دیکھو لوگوں یہ بندہ خیانت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے نا تو چھپ کر کرتا ہے، کوشش کرتے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن قیامت کے دن اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ بندہ جس نے خیانت کی تھی، چھپ کر جرم کرنے کی کوشش کی تھی، اب سارے لوگ اس کو دیکھ لیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے فرمایا لا یصلی علی الغال، خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا نماز جنازہ، نہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ اس بندے نے خیانت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا صلوا علی صاحبکم، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لہذا جو اصحاب علم ہیں، علماء ہیں، اصحاب فضل جو لوگ ہیں، ان کو اس قسم کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کے گناہ کی حوصلہ شکنی ہو. لیکن عام لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ کم از کم ٹھیک ہے خیانت کی، اس نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن وہ کافر تو نہیں ہے نا، مسلمان تو ہے نا. خیانت کرنے کی وجہ سے وہ مرتد تو نہیں ہو گیا، دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوا، لہذا اس کی نماز جنازہ عام لوگ پڑھیں گے. اچھا، اسی طرح وقاتل نفسہ، نہ تو خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس شخص کی جس نے اپنے آپ کو خود مارا. قاتل نفسہ یعنی خودکشی کرنے والا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اس سے بھی مراد یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، نہیں. اصحاب علم، علماء، اصحاب فضل جو معاشرے کے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے تاکہ اس کے جرم کی حوصلہ شکنی ہو. لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. ہاں، عام لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں گے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اس بندے پہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھو. اچھا جی، والکافر، اسی طرح کافر کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. ظاہر ہے وہ کافر ہے، نماز جنازہ تو مسلمان کے ساتھ خاص ہے، کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے کافر، آپ کے قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب نے، ان کی موت کفر پہ ہوئی، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا کلمہ طیبہ، کفر پر ان کی موت آئی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی نماز جنازہ پڑھی تھی یا پڑھائی تھی؟ نہیں. کسی کافر کی نماز جنازہ چاہے وہ کتنا آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا جی، وہ شہید، اسی طرح شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ شہدائے احد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم جاری کیا تھا کہ ان کو ان کے کپڑوں کے اندر جن کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں انہی کے اندر ہی ان کو بغیر غسل دیے ہوئے دفنا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی. البتہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تھے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. تو اگر مجموع احادیث کو دیکھا جائے نا اس معاملے کے اندر کہ کیا شہید مارکہ جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، تو اس معاملے میں معاملہ برابر ہے. پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں جی نہیں نماز جنازہ فرض کفایہ تو ہے ہی، لیکن شہید کے بارے میں خاص طور پر کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس وقت، ان کو بغیر نماز جنازہ کے دفنا دیا گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو اور جب مزید جو اس مسئلے کے اندر جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان تمام کو سامنے رکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شہید مارکہ کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر نہ پڑھی جائے، بغیر پڑھی اس کو دفنا دیا جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ، قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. مطلب اگر کوئی بندہ کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا، اس کو دفنا دیا گیا، تو وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اس کو دفنانے کے بعد کہ وہ فوت ہوئی تو ہم نے اس کو دفنا دیا اور ہم نے آپ کو خبر نہیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے اس عورت کی قبر پہ اور جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی قبر پہ کھڑے ہو کر. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انفرادی پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں. انفرادی نماز جنازہ بھی جائز ہے اور جماعت کے ساتھ بھی جائز ہے. وعلی الغائب، غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ادا کی جائے گی. کس کی؟ ہاں جی، اس مسئلے میں اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے، صرف نجاشی کی.
اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنے صحابہ کرام تھے جو یعنی آپ کے سامنے فوت نہیں ہوئے، کہیں کسی اور علاقے میں فوت ہوئے اور آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. شہداء کی بھی غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی. تو صرف نجاشی جو ہیں اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نجاشی کی نماز جنازہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پڑھی تھی کہ وہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ اکیلے مسلمان تھے حبشہ کے اندر. یہ بات جو ہے نا، یہ صرف اس کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، یہ صرف توجیہ کی گئی اہل علم کی طرف سے، ورنہ اس کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نجاشی جہاں پر فوت ہوئے تھے تو وہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ صرف قیاس آرائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہر ایک کی جائز ہے، جس کی بھی آپ پڑھنا چاہیں جائز. لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نجاشی چونکہ ایک ملک کے بادشاہ تھے اور ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا کہ انہوں نے کمزور مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تھے تو انہوں نے ان کمزور مسلمانوں کو اپنے پاس ٹھہرایا تھا، ان کا اکرام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو عزت کے ساتھ وہاں پر ٹھہرایا تھا. تو اس لیے چونکہ ان کا احسان تھا مسلمانوں کے اوپر، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. تو اگر اس قسم کا کوئی انسان ہو جس کی اسلام کے لیے بڑی خدمت ہو، کوئی نامور عالم ہو یا کوئی نامور کوئی بادشاہ ہو جس نے مسلمانوں کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہوں، ان کی خدمت کی ہو، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ ہر بندے کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. یہ صحیح بات ہے، واللہ اعلم. چلیے آگے پڑھیں گے. سوال جواب چلیں ٹھیک، سوال کرنا ہے. جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی وہ 4 قسم کے اشخاص ہیں. ایک تو خیانت کرنے والا، جی دوسرا خودکشی کرنے والا، جی تیسرا کافر اور شہید. ہاں یہی والا جو سوال آخری کے غائبانہ نماز جنازہ، اب اگر آپ یہ موقف کرتے ہیں کہ ہر کسی کی نہیں پڑھائی ہے، کیونکہ جو زیادہ صحیح بات بھی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص جس نے اسلام کی کوئی خدمات کی ہو یا جس نے نہیں پڑھائی گئی ہو، یہ پردے کفایہ بھی ہے جی اس صورت میں پڑھ لی ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ مسجد میں اگر کوئی پڑھ لے ہاں تو آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں تو ہاں کوئی حرج نہیں. ایک اجتماعی کام اگر کسی جگہ پہ ہو رہا ہو نا اور اس کی اثر بھی موجود ہو شریعت کے اندر، تو پھر اس اجتماعی کام کے اندر شریک ہو جانا چاہیے. پھر بندے کو الگ تھلگ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر الگ تھلگ ہونا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ ہونا بھی درست نہیں. ایک اجتماعی کام اگر ہو رہا ہے اور اس کام کی اصل اور بنیاد شریعت کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر شریک ہو جائے، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہم بارش کے اندر نمازوں کو جمع کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بعض لوگ تو یعنی بعض امام جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہی وہ کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں کہ بس صرف بادل دیکھ کر یا ہلکی پھلکی بارش دیکھ کر نمازیں جمع کرا دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ شدید بارش ہو، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مشقت ہو، حرج ہو، ٹھیک ہے، 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار میں عشاء کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھوں گا، مطمئن نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، جب امام صاحب عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں مغرب کے فوراً بعد، تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے. جب ایک اجتماعی کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر شریک ہوں. ایون آپ نے اگر مسجد سے نہیں جانا، آپ کا پروگرام یہ ہے کہ آپ نے مغرب پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا ہے اور آپ نے عشاء تک بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جائیں. اجتماعی کام جہاں پر بھی ہو رہا ہو اس کے اندر شریک ہو جانا چاہیے، جس کی اصل موجود ہو. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر شریک ہو جانا چاہیے. ہاں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بے شک کی اذان ہو آپ بے شک دوبارہ پڑھ لیں، کیا ہے جیسے ایک نماز دوبارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ. تو پہلی جو نماز آپ نے پڑھی
ہاں جی اس کو پھر نفل بنائیں گے آپ؟ ہاں جی جی شیخ صاحب اسی سوال پوچھ کریے شیخ صاحب، یہ تو ہو گیا کہ آپ جماعت کو جوائن کر لیں، تو اگر آپ بھی شروع کریں تو مطلب کوئی شخص آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میری والدہ فلاں جگہ پہ اس کو وفات ہوئی ہے تو آپ اس کی جنازہ پڑھا دیں، تو پھر نہیں ہاں پڑھیں؟ نہیں، ہاں پڑھیں۔ مجھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں چونکہ درس دیتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، نماز پڑھاتے ہیں، تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، آپ نماز غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیں، نہیں تو ہم اگر پڑھانا شروع کر دیں تو پھر کچھ روز ہی تو پڑھائیں پھر گے؟ روزانہ ہی پڑھانی پڑے گی، ہر جمعہ کو پڑھانی پڑے گی آپ کو، ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے گا، تو یہ ایک سنت بن جائے گی، پھر اچھا ایک سنت بن جائے گی، تو اس طرح نہیں بنانی اس چاہیے، کو منع کرتے ہیں۔ منع کر دینا تو چاہیے۔ شیخ اس چیز میں مثلا اب ایک کام ہو رہا ہے، اور اگر آپ یہی بتانے کے لیے کہ اس کو سنت نہ بنا دیا جائے، اگر آپ تردید کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا، مطلب اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں، اگر آپ اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھا دیتے ہیں، جی نصیحت کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے۔ وہ پھر ہوتا ہی ہے نا کہ وہ ایک چیز ہو گئی ہے، مطلب پاکستان میں ہے، وہاں پہ ایک بار اگر ہو گیا تو بس پھر اس کے بعد ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب جب بھی پاکستان میں وفات ہوگی تو ہم یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ امام کو بول کے کروا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کسی کو اس چیز مسئلے کے یعنی جو صحیح جو ہے علم نہیں ہے، اور اگر جس کو علم ہے وہ بھی نہ بولے، تو پھر یہ اس کا خدشہ ہے کہ وہ پھر ایک سنتی کی شکل اختیار کرے۔ ہاں جی بالکل، تو اس صورت میں تردید کرنا مطلب یا پیچھے ہٹ جانا، نہیں تردید نہیں کرنی چاہیے اس صورت میں، سمجھانے کے لیے ہاں مسئلہ سمجھا دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اصل مسئلے کا پتہ چل جائے کہ بھی اس طرح غائبانہ نماز جنازہ کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر عام لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنے صحابہ کرام فوت ہوئے کہ دوسرے شہروں کے اندر فوت ہوئے، آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو اس لیے اس کو سنت نہیں بنانا چاہیے۔ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اچھا آپ سے مسئلہ ہوا تھا، لیکن پھر بتایا میں نے جو بتا جیسے یہ اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے، اگر ایک مثلاً علم رکھنے والا انسان جو ہے نا، وہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے صرف اس لیے کہ میں پیچھے ہٹ کے میں اس مسئلے کو بعد میں بتا سکتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حد نہیں، پتا نہیں تھا، وہ اچانک مجھے بھی پتا تھا، اچانک بھی ہو جائے، اس میں کوئی حد سے نہیں، پہلے بات ہو چکی تھی تو صحیح۔ اچھا شیخ، جو میت کے جو یعنی مرد کے سر کے سامنے اور عورت کے درمیان میں وہ کھڑا ہوگا، اس کا جو دھڑ ہے وہ کسی بھی سائڈ پہ ہو سکتا ہے، یا اس کا جیسے مطلب میں یہاں کھڑا ہوں تو سر ہے سامنے آدمی کا مثال کے طور پہ، اس کا دھڑ جو ہے رائٹ پہ ہونا چاہیے، لیفٹ پہ ہونا چاہیے، اس کے کوئی قید ہے؟ کیونکہ سر تو سامنے ہے، لیکن اس کا باقی جسم جو ہے وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ہونا چاہیے یا الٹے ہاتھ پہ ہونا چاہیے؟ ہاں باقی جسم جو ہے وہ ہونا چاہیے الٹے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ ہاں سب کا؟ یعنی آپ کی دائیں طرف آنی چاہیے وہ سائڈ، جس سائڈ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اچھا وہ ہمیشہ دائیں سائڈ پہ میرا سر ہونا ہے؟ ہاں سر میرے دائیں مطلب میں یہاں ہوں تو اس کا سر سامنے، اس کا باقی جسم ادھر ہے، ہاں ہمیشہ ایسے ہونا جی ہمیشہ ایسے ہونا دونوں چاہیے، سائڈ پہ نہیں ہو؟ نہیں اس طرح نہیں، عورتوں کا بھی ویسے ہی ہے کہ درمیان کا حصہ ہو لیکن اس کا سر اسی طرف ہو؟ ہاں جی بالکل، ٹھیک، وہ الٹ نہیں ہونا چاہیے، الٹ نہیں ہونا۔ ہاں جی۔ اچھا شیخ، اب جیسے ایک چادر جیسے وہ ابھی ہے نا کہ 3 چادروں کا جو ہم نے سنت میں کہا ہے، تو ایک چادر کی کیا کوئی ایک چادر کے بارے میں کچھ ایسا ہے بولتا ہے کہ کم سے کم یعنی ایک چادر ہی پوری جسم کو ڈھانپنے والے، یا پوری مکمل طور میں 3 چادر مل کے پوری جسم کو ڈھانپنے والی؟ ایک چادر تب ہے نا کہ جب دو یعنی ایک سے زیادہ چادریں نہ ہوں تو، جی نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ 3 چادریں سنت میں ہیں، اس میں یعنی ایسا ضروری نہیں کہ ایک چادر جو اکیلی ہے وہ بھی پورے جسم کو ڈھانپنے والی ہو، یا مشترکہ طور پہ تینوں کو ملا کے پورا جسم ڈھانپا جائے، یعنی کوئی اس کی چادر کی سائز کا کوئی ایسی کوئی قید وغیرہ ہے؟ نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب 3 چادریں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک چادر جو ہے وہ اوپر والے دھڑ کو پہنائی جاتی ہے، اور دوسری چادر جو ہے وہ نیچے والے دھڑ کو پہنائی جاتی ہے، اور تیسری چادر کے اندر پورے جسم کو لپیٹا جاتا ہے، ہوتا یہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ صحیح۔ ہاں شیخ یہ ایک چیز
مشہور ہے، یہ پتہ نہیں اب مشہور ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ محرم جو ہے، محرم جو یعنی کوئی عورت ہے جس کی وفات ہوئی ہے جی تو اس کا کفن جو ہے وہ اس کے ترکے کے علاوہ اس کے محرم ہی کو دینا چاہیے، اس بارے میں کوئی ایسی کوئی روایت وغیرہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کیونکہ وہ یعنی اگر کوئی غیر محرم بھی اگر دینا چاہتا ہے کفن کی چادریں پہنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، جائز ہے. اور شیخ نماز جنازہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، اذا تو میں نے ذکر کی تھی، اذا اراد احدكم ان يكفن اخاه فليحسن كفنه. تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بھائی کو کفن پہنانا چاہے تو اس بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور دور کا بھی ہو سکتا ہے، عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک محرم ہی اپنے قریبی رشتہ دار کو کفن پہنائے، غیر محرم بھی پہنا سکتا ہے. کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ محرم ہی کفن لا کر دے گا اور کوئی بھی لا کے دے گا. اچھا، تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا تھا. نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نماز جنازہ چند لوگ بھی اگر پڑھتے ہیں ہاں، تو اب اس میں اگر صرف اکیلا انسان پڑھتا ہے تو کیا وہ بھی کافی ہے یا کم سے کم جماعت 1-2-3 لوگوں کی ہونی چاہیے؟ نہیں، جن کے ساتھ جماعت بنتی ہے. فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے جماعت ہونی ضروری ہے. ہاں جی، اکیلے بندے سے نہیں ہوگا. اکیلا تب ہے جب جماعت نہ ہو. اچھا، جب امکان ہی نہ ہو. ہاں جی، جب جماعت کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر اکیلا بندہ پڑھ لے، ٹھیک. اکیلا ہی ہے تو پھر اکیلا ہی پڑھے گا وہ. صحیح. اور شیخ یہ سوری آپ کے سوال سے دعاؤں کی ایک ترتیب ہے جو اس میں بتائی گئی. عام دعائیں جو ہم کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں حال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یعنی سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کے اور پھر ہم کر سکتے ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے جو ابتدائی آیات ہیں 3 ہم کے وہ حمد و ثنا کی آیات ہیں، تو وہی پڑھ لیں یا پوری سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن طریقہ یہی ہے، یعنی دعا کے آداب یہی ہیں کہ پہلے آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں اور پھر آپ دعا مانگیں. کوئی خاص الفاظ اس طرح آپ نے نہیں. حمد و ثنا کیا نہیں، آپ چاہے حمد و ثنا متعین الفاظ نہیں ہیں. اچھا متعین الفاظ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی اس میں اللہ کی تعریف ہی ہے ساری کی ساری. دعا سے یہ جو سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت کے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، وہ پڑھ لیں. جی شیخ صاحب دعا جو ہے سورۃ فاتحہ جو ہے آپ کے دعا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی بھی، اور اس کے بعد طریقہ ہے کہ اس کے بعد درود شریف پڑھو. کیا اس طریقے کو ہم سجدے میں بھی لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں. سجدے میں جو ہے نا، اصل میں دیکھیں جہاں تک حمد و ثنا کا تعلق ہے نا، حمد و ثنا تو آپ نے کر ہی لی اس میں جب آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہم ہو یا سورۃ الفاتحہ ہو تو آپ نے پڑھنی ہے. اور آپ جب رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، یہ اللہ رب العزت کی تعظیم بیان کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی حمد بیان کریں گے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی اللہ رب العزت کی تعظیم تقدیس بیان کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو حمد و ثنا تو آپ نماز کے شروع سے آپ کر ہی رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، جہاں تک درود شریف کا تعلق ہے تو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درود شریف پہلے پڑھیں، ضروری نہیں. درود شریف اگر آپ آخر میں پڑھتے ہیں یعنی اختتام جو ہے وہ دعا کا وہ درود شریف پہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہلے بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں حمد و ثنا کے بعد اور آخر میں پھر پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. صحیح. اور سجدے میں جو ہے ہم باقی مطلب جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، بالکل پڑھ سکتے اور استغفر اللہ استغفر ہاں اللہ، وہ بھی صرف وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور سجدہ جو ہے کیا انسان سارے سجدے لمبے کر سکتا ہے امام کے پیچھے کے علاوہ جو ہیں؟ ہاں جی، کوئی بھی سجدہ لمبا کر سکتا کوئی بھی سجدہ نہیں،
بلکہ اس کو اصل میں اس میں بھی ایک جو ہے نا عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کئی لوگ نماز کی جو پہلے جو سجدے ہیں نا، پہلی رکعت کے سجدے، وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں یا نارمل جس طرح کرتے ہیں، اور جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس کو لمبا کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سراسر خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً آپ کی جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو ارکان نماز ہوتے تھے نا وہ برابر ہوتے تھے. جتنا آپ نے قیام کیا اتنا آپ نے رکوع کیا، اتنا ہی آپ نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، اتنی ہی تشہد ہوتا تھا. آخری جو تشہد ہے وہ اور جو پہلی رکعت کا جو قیام ہوتا ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو رکوع اور سجود برابر ہوتے تھے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سامنے رکھنا چاہیے. اس طرح کرنا درست نہیں ہے کہ پہلی رکعت کے سجدے آپ نارمل کر لیں، جلدی پڑھ لیں آپ، اور آخری سجدہ خوب لمبا کریں کہ میں جی دعا کر رہا تھا. بھی آپ نے دعا کرنی تھی اگر تو شروع سے کرتے آپ پوری نماز کے اندر. آپ ٹھیک ہے، ایک انسان اگر سارے ہی سجدے لمبے کرے، ہاں ٹھیک ہے بالکل. وہ مطلب فجر کی 2 سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہلکی پڑھی تھی، تو اس میں پھر وہ نہیں ہو جائے گا کہ انسان بڑی لمبی پڑھے، سنتے بھی بڑی لمبی ہوگی؟ وہ جو ہلکی پڑھی تھی نا وہ قرات کے اعتبار سے، کہ اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھی. باقی جو اذکار یہ دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں.